بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، تم دن بھر مصروف رہتے ہو، کبھی دفتر کے کاموں میں، کبھی گھر کے کاموں میں، کبھی زمینوں اور کھیتوں کی ذمہ داریوں میں۔ تم نماز تو پڑھ لیتے ہو مگر دل جمعی کے ساتھ دعا نہیں مانگ پاتے۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن جب تم رات کو بستر پر لیٹ کر دعا مانگتے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، کبھی تم نے سوچا کہ جب تم سارے دن کی تھکاوٹ لیے، دل میں بوجھ لیے بستر پر لیٹتے ہو تو آسمان تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب تمہاری آنکھیں بوجھل ہیں، جسم تھکا ہوا ہے مگر دل جاگ رہا ہے، وہ لمحہ زمین کا نہیں عرش کا لمحہ ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تم تنہا لیٹے ہو مگر حقیقت میں تمہارے ارد گرد فرشتوں کا ایک ہجوم کھڑا ہوتا ہے جو تمہارے ہر سانس، ہر آہ اور ہر خاموش فریاد کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے تھک کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، نہ وضو، نہ سجود، نہ اٹھنے کی ہمت، بس ایک تھکا ہوا دل جو سر تکیے پر رکھ کر رب سے کہتا ہے، یا اللہ بس تو اب سن لے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ اسی لمحے آسمان پر دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو دکھاوے کے بغیر خالص ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ فرشتے سر جھکا کر کہتے ہیں، اے رب، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو نیند اور دعا کے بیچ تیرا نام لے رہا ہے۔ اور وہی لمحہ ہے جب تمہارے ارد گرد کی فضا بدل جاتی ہے، تمہارا دل ہلکا ہونے لگتا ہے اور تمہیں احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تمہارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گیا ہو۔ محترم ناظرین، کبھی غور کیا تم نے کہ جب تم دل ہی دل میں رو رو کر اللہ سے بات کرتے ہو تو نیند کیوں جلد آ جاتی ہے؟ کیوں اللہ تمہاری تھکاوٹ کو اپنے سکون سے بدل دیتا ہے؟ وہ دعا جو بستر پر لیٹ کر مانگی جاتی ہے، وہ کسی مسجد کی خاموش نوافل سے کم نہیں، کیونکہ وہاں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف سچ ہوتا ہے۔ ایک بندہ، ایک رب اور ایک دل جو ٹوٹ کر مانگ رہا ہوتا ہے۔ آج کی رات شاید وہی رات ہو جب تمہارا دل پھر تھکا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں نم ہیں اور تمہارے لب خاموش ہیں، مگر اگر تم نے اس خاموشی میں اللہ کو پکار لیا تو شاید آج وہی لمحہ ہو جب تمہاری قسمت بدل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: روزے دار کی جب وہ افطار کرتا ہے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1752۔ اور رات کے وقت کی دعا کے بارے میں فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے معاف کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145۔ تو سوچو، جب تم بستر پر لیٹ کر دعا کرتے ہو، تمہارے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، آسمان سن رہا ہوتا ہے اور رب کہتا ہے، میرے بندے میں سن رہا ہوں، اب تو سو جا، باقی کام میں کر لوں گا۔ محترم ناظرین، ایک عورت، ایک عام سی ہاؤس وائف، 3 بچوں کی ماں اور ایک بوڑھی ساس کی خدمتگار، اس کے دن کا آغاز فجر کے وقت ہوتا ہے اور سورج ڈوبتے تک وہ کبھی چولہا جلاتی ہے، کبھی کپڑے دھوتی ہے، کبھی بچوں کے پیچھے دوڑتی ہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی رہتی ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ آخری نمبر پر رکھتی ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالنا بھی کسی جد و جہد سے کم نہ تھا۔ جب کبھی دل چاہتا کہ نماز کے بعد تھوڑا سا اللہ سے بات کر لیں تو کوئی بچہ رونے لگتا ہے، ساس پانی مانگتی یا شوہر کسی کام کے لیے آواز دیتا ہے۔ وہ سوچتی، میں کب اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا مانگوں گی، کب اللہ کے حضور بس میں اور وہ رہ جائیں گے۔ مگر ہر دن مصروفیت کے شور میں گم ہو جاتا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ 2 سال بیت گئے مگر اسے سکون کی ایک سانس نصیب نہ ہوئی۔ وہ نماز تو پڑھتی تھی مگر دعا مانگنے کا وقت جیسے کبھی اس کے حصے میں آیا ہی نہ ہو۔ پھر ایک رات جب سب سو چکے تھے، وہ چپ چاپ بستر پر لیٹی تھی، جسم تھکا ہوا تھا، آنکھیں بوجھل تھی لیکن دل بے چین تھا۔ اس نے سوچا، دن کے وقت تو موقع نہیں ملتا، شاید رات ہی وہ لمحہ ہو جب میں اللہ سے بات کر سکوں۔
اس نے وضو نہیں کیا، نہ دو زانو ہو کر بیٹھی، نہ ہاتھ اٹھائے، بس تکیے پر سر رکھا، آنکھیں بند کی اور دل سے کہنا شروع کیا، یا اللہ میرے گھر کے حالات اچھے کر دے، یا رب میرے شوہر کو اچھی نوکری عطا کر دے، یا اللہ میرے بچوں کو عزت والی زندگی دے، یا رب ہمیں اپنا ذاتی گھر نصیب فرما۔ وہ آہستہ آہستہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی، حتیٰ کہ نیند نے اس کی پلکوں پر دستک دے دی۔ یہ معمول بن گیا، وہ ہر رات سونے سے پہلے دعا کرتی، کبھی شکر کے دو الفاظ، کبھی حاجت کے دو آنسو۔ اسے خبر نہ ہوتی کہ کب اس کی دعا زمین سے اٹھ کر آسمان کے در پر پہنچ جاتی۔ چند ہفتے گزرے، ایک دن خوشخبری ملی۔ جس فیکٹری میں اس کا شوہر برسوں سے کام کر رہا تھا، وہاں قرآن اندازی ہوئی اور حیرت انگیز طور پر ایک مکمل گھر اس کے شوہر کے نام نکل آیا۔ وہ حیران رہ گئی، شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تو معجزہ جیسا تھا۔ پھر کچھ ہی دن بعد پرانی فیکٹری سے بقایا جات کے پیسے ملنے لگے۔ وہ گھر جو پہلی تنگی اور پریشانی سے بھرا تھا، اب خوشیوں سے جگمگانے لگا۔ بچوں کے چہرے کھلنے لگے، ساس کے مزاج نرم ہو گئے اور شوہر کے چہرے پر برسوں بعد اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ شوہر کو ترقی دے دی گئی۔ اب وہ ایک عام سپروائزر نہیں بلکہ جی ایم کے منصب پر فائز ہو چکا تھا۔ وہ عورت خاموش بیٹھی، اپنے رب کو فریاد کرتی رہی۔ دل سے ایک آواز نکلی، یہ سب تو میں نے صرف لیٹ کر مانگا تھا، بس دل سے مانگا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اللہ دعا کے انداز نہیں دیکھتا، دل کی کیفیت دیکھتا ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی شرط، نہ الفاظ کے آہنگ کی۔ رب وہی سنتا ہے جو دل کے اندر گونجتا ہے۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ جب انسان سچ میں تھک جائے، ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تب اس کی دعا سب سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ اللہ کو یہی لمحہ پسند ہے جب بندہ کسی رسم یا ظاہری عبادت میں نہیں بلکہ ٹوٹے دل کے ساتھ اسے پکارے۔ تب عرش ہل جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اے رب یہ بندہ تو بس بستر پر لیٹا ہے مگر اس کی دعا آسمان کو چھو رہی ہے۔ اللہ مسکرا کر فرماتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اب میری رحمت کے قریب آ گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا دل کیا کہتا ہے اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ تب سے وہ عورت جان گئی کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے نیند اور جاگنے کے بیچ میں ہی کیوں نہ مانگی جائے۔ جب تم رات کو بستر پر لیٹ کر دعا کرتی ہو تو زمین خاموش رہتی ہے مگر آسمان تمہارے حق میں گواہی دیتا ہے۔ رات کے آخری پہر سے پہلے کا وہ لمحہ جب سارا جسم دن کی تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے، جب آنکھوں کے گرد سناٹا سا چھا جاتا ہے اور خیالات کے شور میں دل کہیں گم ہونے لگتا ہے، وہی لمحہ دراصل انسان اور اس کے رب کے درمیان سب سے زیادہ قریب لمحہ ہوتا ہے۔ جب تم بستر پر لیٹی ہو، نہ سجدے میں ہو، نہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہو، بس دل کی خاموشی میں ایک آہ اٹھتی ہے، یا اللہ۔ اسی لمحے آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے سرگوشیاں کرتے ہیں، تیری بندی تھکی ہے مگر تیری طرف متوجہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے، سن لو میری رحمت جاگ اٹھی ہے۔ تم جانتے ہو اسی لمحے دعا الفاظ سے نہیں روح سے نکلتی ہے۔ جب تم تھکاوٹ کے عالم میں کہتی ہو، یا رب اب بس میں تھک گئی ہوں، تو عرش کے اوپر سے آواز آتی ہے، میری بندی میں جانتا ہوں تم تھک چکی ہو مگر میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں مگر احساس بولنے لگتے ہیں۔ بستر پر لیٹی ہوئی تم جب دل سے رب سے بات کرتی ہو تو زمین پر تو شاید خاموشی ہوتی ہے مگر عرش پر تسبیح کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ تمہاری ہر سانس، ہر آنسو، ہر سرگوشی آسمانوں کے ریکارڈ میں درج ہو رہی ہوتی ہے۔ دن بھر انسان کتنی آوازوں میں گھرا رہتا ہے مگر رات کے اس لمحے میں دنیا کے سارے شور ساکت ہو جاتے ہیں اور صرف تمہارا اور رب کا مکالمہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعا زبان سے نہیں دل کی دراڑوں سے نکلتی ہے، اور اللہ دل کی زبان کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ جب تم تھکاوٹ، خوف یا تنہائی کے عالم میں رب سے کہتی ہو، میرے لیے آسانی پیدا کر دے،
تو دراصل تمہاری یہ فریاد زمین سے آسمان تک سفر کرتی ہے، اور وہاں اللہ کے حکم سے فرشتے تمہارے نام کا ایک فیصلہ لکھنے لگتے ہیں۔ دن میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں پر قطاروں میں کھڑی ہوتی ہیں، مگر رات کو بستر پر مانگی گئی دعائیں وہ قطار توڑ کر سب سے آگے پہنچتی ہے، کیونکہ وہ دعا تمہارے جسم کی نہیں، تمہاری روح کی گہرائی سے نکلتی ہے، اور اللہ روح سے نکلی ہوئی پکار کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دعا نیند سے پہلے کی جائے وہ نیند میں بھی سنی جاتی ہے۔ فرشتے تمہارے ارد گرد پہرا دیتے ہیں، اور تمہاری زبان پر جو دعا رہ جاتی ہے وہ صبح تک تمہارے لیے قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا جب تم رات کو تھکاوٹ کے عالم میں آنکھیں بند کرتی ہو اور دل کہتا ہے یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، اور اگلی صبح کچھ بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ اسی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری روح سے نکلنے والے حرفوں کو زمین کی تقدیر میں بدل دیتا ہے۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور تمہارے لیے راستے کھلنے لگتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات مڑ جاتے ہیں، دلوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ شاید یہ اتفاق ہے، مگر نہیں، یہ اس رات کی وہ خاموش دعا ہوتی ہے جو رب نے سنی ہوتی ہے۔ یہ لمحہ وہی ہوتا ہے جب رب بندے سے کہتا ہے، جب سب سو رہے ہوں اور تو مجھ سے مانگ رہی ہو تو جان لے میں تیرے قریب ہوں۔ یہ قرب وہ ہوتا ہے جو کسی سجدے، کسی نفل، کسی ذکر سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ یہ دعا دل کی خاموشی میں ادا ہوتی ہے، اور اللہ دل کے اندر چھپی صدا کو سب سے زیادہ سنتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ کیوں کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں؟ یہ جملہ معمولی نہیں، یہ راز ہے دعا کی قبولیت کا۔ جب تم رات کو تھکاوٹ، اداسی یا تنہائی میں بستر پر لیٹ کر دل میں کہتی ہو اللہ مجھے یقین ہے تو میری سن رہا ہے، تو وہ یقین دراصل تمہاری دعا کا پہلا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کبھی اس بندے کو خالی نہیں لوٹاتا جو تھکاوٹ کے عالم میں بھی یقین سے مانگتا۔ تمہارے کمرے کی اندھیری خاموشی میں جو دل کی بات نکلتی ہے وہ آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ فرشتے تمہاری دعا کو روشنی کے پیراہن میں لپیٹ کر عرش الہی تک پہنچاتے ہیں، اور وہاں اللہ کہتا ہے میری بندی نے مجھ سے مانگا، دیکھو اس کے لیے کس وقت بہتر ہے۔ پھر وہ دعا کبھی فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی وقت کے ساتھ، اور کبھی مصیبت ٹلنے کی صورت میں، مگر یاد رکھو کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ بستر پر لیٹے ہوئے تم جب کہتی ہو اللہ سب تھک گئے ہیں میری بات سن کر اب تو ہی سن لے، تو اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں جو تھکے دلوں کو سنبھالتا ہوں، میں وہ ہوں جو تھکی دعاؤں کو تازگی دیتا ہوں۔ دعا کبھی محض الفاظ نہیں ہوتی، یہ دل کا اعتراف ہوتی ہے کہ میں کمزور ہوں اور تو میرا سہارا ہے، اور اللہ کو یہی اعتراف سب سے زیادہ پسند ہے۔ دن کے شور میں مانگی گئی دعا شاید جلدی بھول جاتی ہے، مگر رات کے سناٹے میں مانگی گئی دعا زمین و آسمان کے درمیان گونجتی رہتی ہے۔ اللہ اسے فراموش نہیں کرتا۔ کبھی تم نے محسوس کیا جب تم رات میں دعا کرتی ہو تو ایک عجیب سی ٹھنڈک دل میں اترتی ہے؟ یہ وہ رحمت ہے جو دعا کے بعد نازل ہوتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ شاید ابھی اس کا ظاہری اثر نہ دکھائی دے، مگر روح کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ یہی دعا کی پہلی قبولیت ہے۔ اللہ کبھی کسی خالی دل سے نہیں گزر جاتا، وہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس کبھی جواب ہاں کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ابھی نہیں میں، اور کبھی اس سے بہتر میں، مگر دعا رد نہیں ہوتی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر مانگی گئی دعا میں ایک اور راز چھپا ہے۔ یہ دعا خود تمہیں بدل دیتی ہے۔ دعا کے بعد تمہارا دل نرم ہو جاتا ہے، تمہارا لہجہ بدل جاتا ہے، اور تمہارے اندر شکر اور سکون کا ایک نیا رنگ بھر جاتا ہے۔ یہی تو اصل کرامت ہے دعا کی۔ ایک لمحے کو سوچو، اللہ خود کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ یہ اعلان ہر رات کیا جاتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اور تم جب اس لمحے بستر پر رب کو پکارتی ہو تو تمہارا نام ان بندوں میں لکھا جاتا ہے جنہوں نے رات کے سناٹے میں رب کو یاد کیا۔ جب تم سجدے میں نہیں بلکہ بستر پر ہو کر دعا کرتی ہو تو فرشتے حیران ہوتے ہیں، یہ بندی سو سکتی تھی مگر اس نے اللہ سے بات کی، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کے خوابوں میں سکون اتار دوں گا اور صبح اس کے لیے آسانی لکھ دوں گا۔
تمہیں شاید معلوم نہ ہو مگر اسی لمحے تمہاری دعا کسی مصیبت کو آنے سے روک دیتی ہے، کسی نقصان کو پلٹ دیتی ہے، یا تمہارے حق میں کسی ایسی بھلائی کا فیصلہ کر دی جاتی ہے جو تمہارے وہم و گمان سے باہر ہوتی ہے۔ تو جب اگلی بار تم رات کو لیٹو اور دل تھکا ہوا لگے تو یاد رکھو یہ وہ وقت ہے جب زمین سو رہی ہو مگر آسمان جاگ رہا ہے۔ اپنے دل کے لفظوں کو روکنا مت، چاہے آنسو ہی کیوں نہ بہہ جائیں، کیونکہ وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، عرش پر پہنچتے ہیں اور وہیں فیصلے بدل جاتے ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ شاید کچھ نہیں بدلا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ رات کی دعا خاموشی سے اپنی تاثیر چھوڑ چکی ہوتی ہے، تمہارے ارد گرد کی فضا نرم ہو جاتی ہے، تمہاری تقدیر کے کونے کسی نئے رنگ سے بھرے جا چکے ہوتے ہیں۔ تمہیں شاید وہ دعا یاد بھی نہ ہو جو رات مانگی تھی، مگر آسمان پر اس کا جواب تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو فوری پوری کرنے والا نہیں، وہ انہیں بہترین وقت پر ظاہر کرتا ہے۔ رات کے سناٹے میں بہائے گئے وہ آنسو صبح کے اجالے میں روشنی بن کر لوٹتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی وہ دعا جو تم نے صرف دل میں کہی تھی، کسی کے دل میں تمہارے لیے نرمی بن کر جاگزی ہو جاتی ہے۔ کوئی تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، کوئی تمہیں وہ عزت دیتا ہے جس کے لیے تم نے برسوں انتظار کیا۔ یہ سب تمہاری رات کی وہی دعا ہوتی ہے جو اللہ نے قبولیت کے لباس میں تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی پکار ضائع نہیں کرتا، وہ تمہاری دعا کو سن کر خاموش رہتا ہے، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا فیصلہ چھپا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے، کبھی تمہارے دل کے بوجھ کو ہلکا کر کے، کبھی تمہیں ایسے راستے پر لے جا کر جو تمہیں کامیابی تک پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح جب تم اٹھتی ہو تو اندر سے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے تمہاری روح پر ہاتھ رکھا ہو۔ یہ اللہ کی لبیک ہوتی ہے تمہاری رات کی دعا کے جواب میں۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405۔ سوچو کیسا منظر ہوگا جب رات کے اندھیرے میں تم نے کہا اللہ، اور عرش سے جواب آیا لبیک میری بندی۔ تم نے شاید وہ آواز نہ سنی ہو مگر تمہارے دل نے اس کو محسوس کیا ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں کبھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ اتر گیا ہو، یا جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل میں اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات تمہاری دعا تمہارے حق میں نہ بن کر آتی ہے، مگر وہ نہ بھی دراصل بہتر ہاں ہوتی ہے۔ تم جس چیز کے لیے رو رہی ہوتی ہو اللہ تمہیں اس سے کہیں بہتر عطا کرنے والا ہوتا ہے، مگر اس کا وقت تمہیں دکھا کر نہیں بلکہ انتظار کے ذریعے سکھاتا ہے، کیونکہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ یقین، صبر اور بھروسے کا امتحان ہے۔ رات کو بستر پر لیٹی ہوئی تم جب اللہ سے کہتی ہو مجھے بس تو چاہیے، تو وہ لمحہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تب تمہاری دعا تمہارے ارد گرد ایک نورانی حصار بناتی ہے جو تمہیں حسد، دکھ اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور تمہاری زندگی میں وہ سکون اترنے لگتا ہے جس کی تم برسوں سے تلاش میں تھی۔ کبھی تم نے سوچا کیوں بعض دن ایسے لگتے ہیں جیسے سب کچھ آسان ہو گیا ہو، لوگ اچانک مہربان ہونے لگتے ہیں، کام بآسانی ہو جاتے ہیں، دل بوجھ کے باوجود ہلکا محسوس کرتا ہے؟ یہ سب تمہاری رات کی دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے زمین پر آسانیاں لکھ دیتا ہے، دلوں میں تمہارے لیے نرمی پیدا کر دیتا ہے اور تمہارے راستے سے کانٹے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دعا محض الفاظ نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو تمہاری تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ رات کی وہ دعا جسے تم نے شاید ایک معمولی سا لمحہ سمجھا تھا، وہ تمہاری زندگی کے کسی بڑے موڑ کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل کو دعا کے لیے جگاتا ہے۔ یہی دعا خود اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ قبولیت قریب ہے۔ لہذا جب تم اگلی بار رات کو بستر پر لیٹو اور دل میں چاہے تھکاوٹ ہو یا آنسو، بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو اور اللہ سے بات کرو جیسے وہ تمہارے بالکل قریب بیٹھا ہو۔ تم کہو اللہ تو سب جانتا ہے، میں کچھ نہیں چھپا سکتی، بس جو میرے لیے بہتر ہے وہ لکھ دے،
اور میرا دل اپنی رضا پر راضی کر دے۔ یقین مانو وہ تمہاری دعا سن لیتا ہے اور اگلی صبح تمہاری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ تمہاری دعا کے بعد جو روشنی تمہارے اندر اترتی ہے وہ تمہیں بتاتی ہے کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، نہ صرف زبان سے کہے گئے الفاظ میں بلکہ تمہارے دل کی حالت میں۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔